السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ عزیز کچھ واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں اور اس جگہ پہ جب ہم بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ ہم جب جمع ہوتے ہیں اکیلے میں، تو قرآن میں جو واقعات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں ان واقعات میں بہت ساری عبرتیں ہیں اور صحیح ماحول بھی ہے۔ میں انشاءاللہ عزیز کچھ واقعات آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک قرآن کے واقعوں کا تعلق ہے، پہلے تو یہ بات ہم دیکھیں گے کہ ان واقعات کے فوائد کیا ہیں۔ جو قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے اس کے فائدے کیا ہم دیکھیں گے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں قصص جس کو کہیں گے، سٹوریز کہیں گے، واقعات کہیں گے، یہ کیوں بیان کیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم بہت ساری بار بیٹھتے ہیں، قصے کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ واقعے کا مقصد کیا تھا، مورل آف دا سٹوری جس کو بولیں گے، کہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا، اگر وہ نہ پتہ ہو تو پھر اس واقعے کا صحیح فائدہ ہم اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے، جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ایک والد جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتا ہے وہ ان کو ویسے واقعہ سناتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی والد یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، تو وہ ڈاکٹرز کے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز گزرے ہیں ان کی محنت، مشقت، جو تکلیفیں انہوں نے سہی اور جو کامیابی انہوں نے حاصل کی، وہ واقعہ سناتا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے۔ کوئی شخص اگر اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو وہ بڑے بڑے انجینئرز کے واقعہ سناتا ہے، کہانیاں، اور اس کی پوری تفصیلات، اس کی تعلیم، وہ کس گاؤں سے تھا، کس مشقت میں، محنت میں اسٹرگل کر کے پڑھا، پھر اس کے بعد وہ کیا بنا وہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ نے جو واقعات قرآن میں سنائے وہ چاہتا ہے ہم ویسے بنے، اس لیے واقعہ سنائے۔ جیسے کہ پیرنٹس، والدین بچوں کو واقعہ سناتے جو بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کے واقعات سنائے، بالخصوص ایمان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے جن کو انبیاء کہتے ہیں، پہلے ان کے واقعات، پھر انبیاءوں پہ ایمان لانے کے واقعات، ان کی محنتیں اس دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ان کی مشقتیں، ان کی کوششیں، جو تکلیفیں ان کو اس پر آئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیا دیا اس دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہوں گا، یہ ہے اصل۔ دوسرا، یہ واقعات جو قرآن کے ہیں، یہ واقعات صرف سٹوریز نہیں ہے کہ ہاں سن لیے ماشاءاللہ، ایک واقعہ شروع ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس بچے کو مارنے کے لیے بادشاہ مکمل کوشش کر رہا ہے، کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی بادشاہ کے گھر میں پلتا اور بڑا ہوتا ہے، اور ایک پورا قصہ چل رہا ہے، پھر اسی بچے کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے تو سن لیا ماشاءاللہ، زبردست کہانی تھی، اچھی سٹوری تھی، اچھا واقعہ قصہ تھا اور معاملہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعہ جب قرآن بتا رہا ہے ایک بچے کا جو موسیٰ علیہ السلام ہے مثال کے طور پر، جن کو مارنے کے لیے فرعون نے سب کچھ کوشش کر لی، اور ان کی پیدائش سے پہلے وہ ہر سال بچوں کو مارتا گیا، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، جس سے وہ ڈرتا تھا وہ بچہ انہی کے گھر میں گیا، موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے اور بڑے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، وہ یہ ہے کہ سب سے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے، یہ اس کی عبرت ہے۔ اسی طرح ان واقعوں میں نصیحتیں ہوتی ہیں، عبرت کے علاوہ نصیحتیں، مطلب جب ان واقعات کو ہم قرآن کے سنتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نصیحتیں ہوتے ہیں، اس میں لیسنس ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، جن کو جب ہم سنتے ہیں تو اس سے ہم بہت سارے زندگی میں کیا عمل کریں وہ ہدایتیں حاصل کرتے ہیں۔ جیسا ایک مثال دیتا ہوں، ابھی واقعہ تو ہم سنیں گے انشاءاللہ آگے، کوئی ایک یوسف علیہ السلام، قرآن نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کا قرآن نے واقعہ بیان کیا تو جب ان کو عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے ایک پوزیشن دی کہ آپ کو پوزیشن لیجیے، بادشاہ تو وہ نہیں تھے لیکن پوزیشن دی کہ آپ کچھ، میں ملک میں آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہوں، کوئی پوزیشن، پوسٹ دینا چاہتا ہوں، کیا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے خزائن الارض، زمین سے جو چیزیں نکلتی ہے اس کا وزیر بنا دیجیے۔ تو ایک طرح سے جب خزائن الارض انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی بہت سارا پاور وہ گین کر لیتا ہے، اور بنی اسرائیل کو بہت سارا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا
کہ بنی اسرائیل کے پاس حکومت آئی، لیکن ان کی پھر خرابیوں اور برائی کی وجہ سے بعد میں فرعون کے دور آنے تک وہ غلام بھی بن گئے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ اگر قوم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ایمان والوں کو، اور آپ کو کوئی موقع دے رہا ہے کہ کوئی آپ پوزیشن لے، ٹھیک ہے، عموماً اعتبار سے ذمہ داری لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اسپیشل کیسز میں ذمہ داری بڑھ چڑھ کے لینا چاہیے جب لگتا ہے کہ ہم امت کا، قوم کا، لوگوں کا، ایمان والوں کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً ذمہ داری لی، امپورٹنٹ پوزیشن لی، ایک دم خزائن الارض جس کو کہیں گے، جو بھی زمین سے نکلتا ہے اس کی ذمہ داری لے لی۔ بہت سارے اس کے اندر جو ہے نصیحتیں ہوتی ہے، وہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان واقعات کو کیوں سنایا، اللہ تعالیٰ خود کیا بولتا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک جنرل بات لی کہ ہاں یہ فائدے ہیں، یہ اس سے نتیجے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا بھی کچھ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان واقعات سے، کیوں اس نے سنایا، اس کے کچھ ریزنز ہیں، وہ ریزنز بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے کچھ وجوہات دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان واقعات سنا کر گزشتہ قوموں کے حالات بیان کی کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے کیا حالات تھے، یہ اس کا ایک مقصد ہے واقعہ سنانے کا، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ من الغافلین۔ اس کا ترجمہ ہے ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اس لیے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ کو یہ واقعہ، یہ قصے نہیں معلوم تھے، آپ غافل تھے اس سے۔ تو ایک تو پچھلی قوموں کے حالات بتانا، واقعہ سنانے کا مقصد قرآن خود بیان کر رہا ہے، ٹھیک۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ پہلے جو اقوام گزری ہے، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے حالات سے ہمیں باخبر کرنا، ان کے ساتھ کیا حالات گزرے، کیسے کیسی تکلیفوں سے گزرے، ان حالات سے ہم کو خبر دینا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کیونکہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ جب گھر میں بیٹھتے ہوں گے، جمع ہوتے لوگ، تو بولتے ہم نے سنا پہلے ایسا ہوتا تھا، تو پھر بڑے بولتے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، وہ خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے واقعات سنا کر پچھلی خبریں دی، جیسا کہ ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں، یہودیوں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب اصحاب کہف کون تھے، اللہ نے پھر خبر دیا کہ وہ کون تھے، ایسا ایسا یہ واقعہ تھا۔ تو پچھلی قوموں کی حالات سے باخبر کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مقصد دیکھیے جو قرآن بتاتا ہے یہ واقعات کا، قصص کا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا جانا، ان واقعات کے ذریعے تسکین دینا۔ وہ کیوں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ کو ملی، ایمان کے تعلق سے لوگوں کو بتایا، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف دینا، ستانا، جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اچھا کام کوئی کرتا ہے، برے لوگوں کو چیز اچھی نہیں لگتی، وہ تکلیف دیتے، ستاتے ہیں۔ وہی ہوا، ستایا گیا، تکلیف دیا گیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے بہت ظلم کر لیا ہم پر، اب آپ کیا کیجئے، جو قرآن واقعات آ رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام نے بد دعا دے دی قوم کو، ہاں، پھر یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے بادل بھیجے گئے، پھر عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ بھی کیا کیجئے، ایک بد دعا دے دیجئے، اس لیے کہ بہت تکلیف دے دی قوم نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، جو تم سے پہلے ایمان والے تھے، ان میں سے جب کوئی شخص ایمان لاتا، اللہ پر بھروسہ کر لیتا، ایمان لا لیتا کہ ایک رب ہے، اسی کی عبادت ہو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے بیچ سے، لیکن وہ چیز اس کو ایمان سے نہیں پھرتی۔ اس زندہ انسان کے گوشت سے اس کی کھال الگ نکال لی جاتی، ادھیڑ دی جاتی، مطلب لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، لیکن وہ بھی ان کو ایمان سے نہیں پھرتی، ہے نا۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ پچھلوں کے واقعات ہمارے لیے تسلی ہے، وہی پوائنٹ یہاں چل رہا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی سنت اور طریقہ رہا ہے، جب لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کا ٹیسٹ کیا۔ یہ ضروری ہے، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص آپ کے پاس آئے ایک پیلا ٹکڑا لے کر اور کہے کہ میں بہت ابھی پریشان حال ہوں، یہ 2 تولے کا ہے، 20 گرام کا ہے، لے لو، قیمت تو جو ہے 25-50 ہزار چل رہی ہے تولہ،
آپ تھوڑا کم دے دو لے لو، لیکن تو کیا آپ بولیں گے نہیں میرا دوست ہے مجبور ہے، لاؤ پیلا ٹکڑا لے لو 50,000 لے لو، کریں گے آپ بولیں گے ٹھیک ہے آزما لیتے چل کے، اس کے بعد میں لے لوں گا خرید لوں گا، ہے نا، یہی کریں گے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی جب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے تو ان کو ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے، کیونکہ صحابہ بہت ایک جس کو کہیں گے اچھی زندگی گزار رہے تھے اسلام سے پہلے، بہت اچھی زندگی، مطلب دنیا میں اعتبار سے کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں، کس سے شادی ہو کس سے شادی نہ ہو کوئی تمیز نہیں، بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ظلم کیا جا رہا ہے. اسلام آنے کے بعد ان پہ کتنی آزمائشیں ہیں دیکھیے آپ، زمین گئی، جائیداد گئی، دولت گئی، بیوی گئے، بچے گئے، خاندان گیا، حتیٰ کہ مکہ بھی چلا گیا ایک زمانے میں، اور اپنے گھر سے نکل کر ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑا. مدینہ جانے کے بعد بھی سکون نہیں، مختلف تکلیفیں دی گئی تو جنگ لڑنا پڑی، ڈیفنس اپنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ لوگوں کو آزماتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو یہ پچھلے جو واقعات آ رہے ہیں قرآن میں اسی لیے سنائے جا رہے ہیں کہ جو تم سنو ان واقعات کو تو سکون ملے تم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ آپ کو تسلی ملے. اللہ فرماتا ہے رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں حق پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے نصیحت اور واعظ ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120 120. تو اللہ تعالیٰ ان واقعات کو سنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دے رہا ہے. اب اس دور میں مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سن کے تسلی حاصل کرنا چاہیے کہ ایسی آزمائشوں سے ابھی الحمدللہ ہم نہیں گزرے جو پچھلی قومیں گزری. ہم نے اسلام کے لیے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا کیا. تو اس سے تسلی ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور صحابہ کو ملی. آئیے اور ایک فائدہ کیا ہے اس کا، وہ یہ ہے عبرت اور نصیحت اس سے ہمیں ملتی ہے ان واقعات سے. عبرت اور نصیحت. عبرت کون سی شکل میں؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے، اپنے پیدا کرنے والے کا اقرار نہیں کیا، منمانی کی، جس کی چاہ عبادت کی، جب چاہ عبادت کی، جیسے چاہ عبادت کی، حلال اور حرام اپنے دل سے بنایا، زندگی یوں ہی گزار لیا پھر چلا گیا، مطلب ان کے واقعات ہمارے لیے عبرت ہے. جیسا فرعون منمانی کیا، غرق ہو گیا، ڈوب کے مر گیا، تو عبرت ہے ہمارے لیے. اور اسی طرح نصیحت کیا ہے؟ جو ایمان لائے، دیکھو ماشاءاللہ ان کے ساتھ کیا ہوا، دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں کیا ملنے والا ہے، اس کے تذکرے بھی ہے اس کے اندر. تو عبرت ہے، نصیحت ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس کے تعلق سے جو قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ آیت جو ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. قرآن کے جو ان واقعات کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا ان واقعات سے ہم کو بہت ساری چیزیں حاصل کرنا ہے. اور ان واقعات کا ایک فائدہ کیا قرآن بیان کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. یہ واقعات غور و فکر، سوچنا، پاؤنڈر جس کو بولتے ہیں، غور کرنا، فکر کرنا، واقعات سے بہت ساری چیزیں نکالنا اور عملی زندگی میں لانا ہے. لیکن ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب ہم کو دوسرے انبیاؤں کی زندگی سے کیا لینا ہے؟ طریقہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا، ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے ہم کو. وہ جو حکمت اللہ نے ان کو سجھائی تھی اس وقت وہ ہم کو لے لینا ہے. طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان نبیوں کے طریقے پہ عمل کرنے کا حکم دیا. اس میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. آیت کا ترجمہ ہے اولئک الذین ھدی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، میسنجرس اپوسٹل جو گزرے ہیں وہ ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کرنا. مقتدی کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، جیسے نماز میں بولتے ہیں نا امام اور مقتدی، پیچھے چلتا ہے. امام نے اللہ اکبر کہا اس نے بھی اللہ اکبر، امام نے رکوع کیا اس نے بھی رکوع کیا، امام کھڑا ہوا اس نے بھی کھڑا، امام سجدہ کیا اس نے بھی سجدہ کیا. مقتدی. اولئک الذین ھدی اللہ، آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے. فبہداہ مقتدی، پیروی کرو ان کے طریقے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے کے نبی ہدایت پر تھے اللہ کی طرف سے، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنا، عبرتیں لینا ہے، اور طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں گا. مطلب کوئی بھی چیز کے اندر لیکن حکمتیں لی جا سکتی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہے، ابھی مسلمان مکے میں داخل نہیں ہوئے، مکے سے باہر رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے.
ابو سفیان جو کہ مکے کے لیڈر ہیں، ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اس واقعے کے بعد وہ لاتے ہیں، مطلب فتح مکہ سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے وہ ایمان لاتے ہیں صرف۔ رات میں آتے ہیں اور مسلمان دوسرے دن صبح جانے والے مکے میں آ کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری قوم کو چھوڑ دو، غلطی بھی ہم سے جو بھی ہو۔ آپ نے فرماتے اب تو نہیں، معاہدہ توڑ دیا تم نے، اب تو جنگ ہوں گی یا پھر ہم کو مکہ لینا پڑے گا، اس لیے کہ معاہدہ یہی تھا کہ ہمارے آدمی کو تم نہیں چھڑو گے اور تمہارے آدمی کو ہم ماریں گے، اور انہوں نے قتل کیا کچھ صحابہ کا۔ اب وہ وہاں سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کیا کروں ایسا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے، کل پلاننگ کیا ہے تم لوگوں کی، کیا وہی کروں گے جو سلوک ہوتا ہے مکے میں، یا وہی سلوک کروں گے جو عربوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی بھی حملہ کرتی ہے تو سارے مردوں کو مار دیا جاتا ہے، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے، بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ایک دوست ہی دوست کو اچھے سے پہچانتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جگری دوست، بہت جگری دوست۔ تو کہا مجھے ایسا لگتا ہے کل کیا ہونے والا سنو، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے والے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا امید کرتے ہو تم مجھ سے، آج کیا سلوک کروں؟ ابو سفیان کو اس کا اندازہ تھا کہ جنگ بدر میں ہم انہیں کچھ نہیں کر سکے، جنگ احد میں معاملہ برابری کا رہا، ابھی بھی کچھ حل ہونے والا نہیں، اور اب یہ 2 جنگیں آپ دونوں کے درمیان ہو چکی تھی، پہلے اور بھی جنگیں تھیں لیکن یہ بڑی جنگیں جس کو ہم کہہ سکتے، تو وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور اب تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی کافی۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو کہا ابوبکر صدیق نے مجھے ایسا لگتا ہے اعلان ہوگا، تو تم کیا کرنا جب یہ اعلان ہوگا تو یہ کہہ دینا ہم آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے امید کی تھی، بس یہ بول دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، پوچھا آج تم کیا امید کرتے ہو میرے سے، تو فوراً ان کو پہلے سے پتا تھا کیا بولنا ہے، کہہ دیا وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی۔ کیا امید تھی یوسف کے بھائیوں کی یوسف سے علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ظلم کیا تھا، مارنے کی سازش کی تھی، قتل تو نہیں کیا تھا لیکن سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ ایک بھائی نے بولا کہ قتل کرنا اچھا نہیں دکھتا، چھوڑ دو خود مر جائیں گے اندر۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، ذمہ دار بن گئے مصر کے، تب وہ چھوٹے تھے جب انہوں نے وہ کوشش کی تھی، یہ بڑے ہو کے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائی نہیں پہچان سکے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ آج سب کو معافی ہے، سب کو معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں اس کو معافی ہے، ہماری کوئی جنگ نہیں اس سے، جو کعبے میں ہے اس سے جنگ نہیں ہے آج کو، جو گھر کے دروازے کے پیچھے اس سے کوئی جنگ نہیں۔ تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہی کیا نا، پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے نا، استعمال کیا گیا۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، ان کی حکمتوں کو استعمال کرنا ہے، اس میں بہت اچھے اچھے لیسنس ہیں ہمارے لیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں، جیسا ہوتا ہے نا کہ قصہ پڑھے ہو ماشاءاللہ بہت اچھی سٹوری تھی رات میں پھر سو گئے، بلکہ اس سے ہم کو بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے، ٹھیک۔ اب جو انبیاء تھے جن کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کے بعد ایک، یہ انبیاء جو تھے یہ اللہ کے چوزن پیپل جس کو بولتے ہیں، چنندہ لوگ تھے، سلیکٹڈ پیپل، چوزن پیپل جس کو کہیں گے۔ اور نبی کیا ہوتا ہے پہلے بتا دیتا ہوں میں، نبی کیا ہوتا ہے، انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو چن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں، مطلب اس کو اللہ نے چن لیا، تو چن لیتا ہے اور اس تک وہی کرتا ہے تاکہ انسانیت کو بتا دے ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے توحید کا پیغام انسانیت کو دے، بنانے والا جس نے بنایا ہے اسی کی عبادت میں لوگوں کو لگائے، شیطان کی اور دوسری چیزوں کی جو عبادت دنیا میں لوگ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، ان سے ان کو روکے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر ممکن جد و جہد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خاندان، ایسے لوگوں میں کیوں بھیجا گیا جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے؟ تو دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے ہر چیز کے لیے۔ کچھ انبیاؤں کو اس نے ایسے گھرانوں میں بھیجا جو پہلے سے ایمان والے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے والد ایمان والے نبی۔ پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو ہے یعقوب علیہ السلام، ایمان والے نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایمان والے نبی۔ ایسا بھی مثال ہے۔ لیکن خود ابراہیم علیہ السلام کو لے لے تو وہ ایسے گھر میں آئے جن کے والد بت فروش، بت پرست، اور ایک بت خانے کے ذمہ دار
बड़े थे, उसको चलाते थे और इबादतें करते थे वहाँ। तो ये अल्लाह का अपना तरीक़ा, अपनी एक सुन्नत जिसको कहेंगे कि वो जिसको जहाँ चाहता है वहाँ से चुनता है, चाहे फिर वो ख़ानदान मुस्लिम हो, चाहे वो ख़ानदान गैर मुस्लिम हो या काफ़िरों का हो सकता है। तो बहरहाल हम जो बातें देख रहे थे वो यही था कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम चोज़न पीपल होते हैं, चुने हुए लोग। अल्लाह अपनी तौहीद के लिए इनको भेजता है ताकि लोगों को बताए कि अल्लाह की इबादत की जाए, उसके अलावा किसी को शरीक ना किया जाए, शिर्क से लोगों को रोके। इस काम में अंबिया हद से गुज़र जाते हैं, इतनी मेहनत और अनथक कोशिश करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन ये बात भी देखी गई, उन्हें इतना सताया गया, इतनी तकलीफ़ें दी गई कि शायद किसी इंसान को इतनी दी जाती इतनी इनको दी जाती है, अंबियाओं को, नबियों को। क्यों? इसलिए कि ये हक़ का पैगाम देते हैं ना, तो तकलीफ़ें होती हैं। तो किसी पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया, किसी पर नौज़ुबिल्लाह पागल होने का इल्ज़ाम लगाया गया, किसी पर जादूगर और काहिन होने का इल्ज़ाम लगाया गया, किसी पर ज़िना का इल्ज़ाम, जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया अल्लाह के लिए, ठीक है? और दावत का काम करते रहे, तमाम ज़ुल्मों के बाद। फिर जो कौमें ईमान लाई, अल्लाह ने दुनिया में भी कामयाब किया, आखिरत में भी कामयाब किया। और जो कौमें ईमान नहीं लाई, दुनिया में भी नाकाम रही और आखिरत में भी नाकाम रही। दुनिया के अज़ाबात भी आए उन पर, इंशाअल्लाह हम देखेंगे जब वाक़यात, उसमें ये बात आएँगी। दुनिया के अज़ाबात भी आए, आखिरत की तो पकड़ बहुत ही सख्त है उन लोगों के लिए। अब देखिए कितने अंबिया दुनिया में आए, इस ताल्लुक़ से जो एक हदीस, एक रिवायत मिलती है वो ये है कि दुनिया में 1,24,000 से ज़्यादा अंबिया और रसूल आए, जिसमें से 313 या 315 का एक उसमें अल्फ़ाज़ आते हैं वो रसूल गुज़रे हैं। असल ये है कि एक बात सिर्फ़ समझाने के लिए, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता है। मतलब ये कि जितने रसूल हैं वो नबी भी होते हैं और रसूल भी होते हैं, लेकिन सारे नबी रसूल नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला नबूवत देता है और नबूवत में नबी में से कुछ लोगों को रसूल बनाता है। तो रसूल जो भी बनता है नबी तो होता ही है। रसूल का मतलब नबी से ज़्यादा होता हाँ, वो रसूल उसको कहते हैं जिसको या तो नई शरीयत मिली या तो उस पर किताब नाज़िल हुई। हाँ, मतलब नबूवत तो सबको मिली, चाहे रसूल हो चाहे नबी हो। नबूवत, नबी तो मतलब वो नबूवत सबको ही मिलती है। नबूवत में जिसको किताब मिली वो रसूल हो गया। नबूवत में जिसको नए अहकाम मिले रसूल हो गया। नबूवत के अलावा मुकम्मिल नई शरीयत मिली, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, तो ये हो गए रसूल। तो 1,24,000 में से एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 313 रसूल थे, बाकी सब नबी थे। कि ज़िक्र तो दोनों चीज़ों का है, किताबों में जो ज़िक्र है दोनों का है, मतलब रसूल भी है, नबी भी है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले नबी थे जो इंसानियत की तरफ भेजे गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले रसूल थे जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। समझे आप? आदम अलैहिस्सलाम के बाद और भी अंबिया आए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम वो नबी थे जो रसूल बने। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क होता है कि हर रसूल नबी तो होता ही है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं। तब नबूवत के बाद एक रिसालत वाला दर्जा, और उलमा इसके ताल्लुक़ से और भी बहस करते हैं। मैंने आपको एक एकदम जिसको हम कहेंगे एक आम ज़बान में कहा, या तो नई शरीयत, नया अहकाम या नई किताब लाता है वो, या तो पुरानी किताब को रिवाइज़ करके, जैसा तौरेत कही, ईसा अलैहिस्सलाम आए और रिवीजन हुआ, इंजील की शक्ल में नया, पुराने अहकामात को जदीद किया गया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा दोनों के अंदर जो है फ़र्क होता है। जन्नत में जाओगे मगर कैसे? कौन से कौन